حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کرنا چاہا، لیکن ملکہ بلقیس کی والدہ ایک جنیہ تھی۔ اسی ملکہ بلقیس کی پنڈلی گھوڑے جیسی تھی۔ جب ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھنا چاہا کہ ان کی پنڈلی جانور جیسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھتے تھے تو آپ علیہ السلام کے پاس کی کرسیوں پر انسان بیٹھتے اور اس کے پاس والی کرسیوں پر جن بیٹھتے تھے۔ جن کے بعد شیاطین بیٹھتے، پھر ہوا اس تخت کو لے کر اڑتی اور محلے کی ہوا تھما دیتی، پھر پرندے آ کر اپنے پروں سے سایہ کر لیتے، پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور وہ پرواز کر کے صبح صبح مہینے بھر کے فاصلے پر پہنچا دیتی۔ اس طرح شام کو مہینے بھر کی دوری طے ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ جا رہے تھے، پرندوں کی دیکھ بھال جو کی تو ہدہد کو غائب پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا، ہدہد مجھے نظر نہیں آتا یا پڑتا، سچی مچی میں غیر حاضر ہے۔ اگر واقعی وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا، بلکہ اسے ذبح کر دوں گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کر دے۔ ایسے موقع پر آپ پرندوں کے پر نچوا کر زمین پر ڈلوا دیتے تھے اور کیڑے مکوڑے کھا جاتے۔ اتنے میں اچانک ہدہد آ گیا۔ پرندوں نے کہا کہ آج تیری خیر نہیں، بادشاہ سلامت تیری سزا طے کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، یہ بتاؤ کہ ان کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے بیان کیے تو ہدہد خوش ہو کر کہنے لگا کہ پھر میں بچ جاؤں گا۔ چنانچہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے نبی اللہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ میں عرب سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی سے خبر لایا ہوں۔ عرب کی بادشاہی ایک عورت کرتے ہوئے اس کو دیکھا ہے یا اسے پایا ہے۔ اس کے وزیر اور مشیر 312 شخص ہیں اور ان میں سے ہر شخص کے ماتحت 12,000 کی جماعت ہے۔ اس کی زمین کا نام مادب ہے، یہ صفا سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ دنیاوی ہر قسم کی ضرورت اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت شاندار قسم کا تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے۔ وہ تخت سونے سے بنا ہوا یا تندہ ہوا اور یہ 80 ہاتھ اونچا اور 40 ہاتھ چوڑا ہے، اور 600 عورتیں ہر وقت کی خدمت میں کمر بستہ رہتی ہیں۔ اس کا دیوان خاص جس میں تخت ہے بہت بڑا محل ہے۔ سب لوگ آفتاب یعنی سورج کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں، خدا پرست کوئی نہیں۔ اس کے والد نے ایک جنیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے بدن سے بلقیس بنت شرح پیدا ہوئی۔ اس کا دادا پورے یمن کا بادشاہ عظیم تھا، جس کی اولاد میں 40 لڑکا پیدا ہوئے اور ایک بلقیس بنت شرح پیدا ہوئی۔ جنیہ سے نکاح کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور والے لوگوں سے کہتا کہ تم میں میرے کوئی لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیہ سے کرا دیا۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد کا ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے متعلق بیان سن کر کہنے لگے کہ مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلقیس کو دے دو اور پھر وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کے ملکہ بلقیس کے محل میں پہنچ گیا۔ ملکہ اس وقت خلوت خانہ میں تھی۔
ہدہد نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ خط اس کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان نہ پائے کہ ہدہد کہاں سے آیا۔ ملکہ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر محتاط ہو گئی اور خوف زدہ بھی۔ خط لکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے، معزز مکرم، اس پر مہر بھی لگی ہوئی ہے۔ اس خط میں خط لکھنے کی تمام ہی کہ خط کا آغاز ہی اس طرح ہو کہ خط لکھنے والے کا نام، پتہ، مکتوبلٹی کے علم میں آ جائے کہ کس نے خط لکھا ہے۔ ایک اہم بات کہ خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے بھی خط میں بسم اللہ الرحمن نہیں لکھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد نبیوں پر نہیں اتری۔ میں نے استفسار کیا وہ کون سی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط مختصر لیکن بلیغ انداز میں تحریر کیا گیا تھا۔ خط سے شاہانہ انداز ہی نہیں بلکہ پیغمبرانہ شان بھی ظاہر ہوتی تھی۔ بسم اللہ سے ابتدا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کسی بادشاہ کا نہیں بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ملکہ عقل مند تھی، معاملات کو کس طرح طے کیا جائے بخوبی جانتی تھی۔ وہ با اختیار بھی تھی۔ اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی اس نے اپنا فیصلہ سنانے کی بجائے اہل دربار سے مشورہ ضروری جانا۔ چنانچہ اپنے تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سرداری میں میری طرف ایک بہت ہی اہم اور وقت والا خط ڈالا گیا ہے جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم سب جانتے ہو کہ میں کوئی بھی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ مجھے رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام اہل دربار نے جواب دیا، ہمارے پاس طاقت اور قوت کی کوئی کمی نہیں، اسلحہ اور سامان بھی وافر مقدار میں موجود ہے، ہم بہادر اور شجاع بھی ہیں، میدان جنگ میں نہایت جرأت و بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے ہمیں خوف زدہ ہونے یا جھکنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری طاقت مکمل ہے، ہر لحاظ سے ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اب جو آپ کا حکم ہو ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ بلقیس خود سے اندازہ کر چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے سرداروں سے کہا، جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو اسے اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور اپنا رعب و دبدبہ اور شان و شوکت قائم کرنے کے لیے ہر تدبیر کی جاتی ہے۔ قتل و غارت کی انتہا کر دی جاتی ہے، کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں، خیر ویران کر دیے جاتے ہیں، رعایا کو مفلوج کر دیا جاتا ہے، سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ کیوں نہ کوشش کی جائے کہ اس عمل سے باز رہا جائے یا جنگ سے یا حملے سے بچا جائے۔ اس کا طریقہ یوں نکلا کہ فیصلہ کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں دیے اور تحائف بھیجے جائیں۔
پر ملکہ کا مقصد یعنی مقصود یہ بھی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش بھی ہو جائے۔ اگر وہ تحائف لے کر راضی ہو گئے تو اس امر کی علامت ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے دنیاوی وسائل کام دے سکیں گے یا کام آ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ان کے تحائف کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہوگی۔ ان کا ہدیہ قبول نہ کرنا اس امر کی طرف اشارہ ہوگا کہ ہمیں بھی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں۔ ملکہ نے تحائف تیار کروائے۔ ان تحائف کی تفصیل مختلف مقامات پر مختلف درج کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی روایت کے مطابق سونے کی اینٹیں، جواہرات، قیمتی برتن تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ 100 غلام، 100 کنیزیں بھی تھیں۔ کنیز مردانہ اور غلام زنانہ لباس میں ملبوس تھے۔ مطلوب اسے یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی جائے۔ اگر وہ پہچان لیتے ہیں تو نبی ہیں، ورنہ محض ایک بادشاہ۔ جب یہ تحائف ملکہ بلقیس کے قاصد لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے تمام مہمانوں کو وضو کر کے تازہ دم ہونے کے لیے کہا۔ لڑکیوں نے برتن سے پانی بہا کر ہاتھ دھوئے جبکہ لڑکوں نے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا۔ یوں آپ پہچان گئے کہ اول ذکر لڑکیاں ہیں اور ثانی ذکر لڑکے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک گروہ نے کہنیوں سے ہاتھ دھونا شروع کیا اور انگلیوں تک آیا، جبکہ دوسرے گروہ نے انگلیوں سے شروع ہو کر کہنیوں تک ہاتھ دھوئے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں کو الگ الگ پہچان لیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس نے اپنی حتمی چند آزمائشی سوالات بھی کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ملکہ نے ایک برتن بھی بھیجا جس کے لیے فرمائش تھی کہ اسے ایسے پانی سے بھرا جائے جو نہ زمین کا ہو اور نہ ہی آسمان کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش یوں پوری کی اور ان کے پسینے کے قطرے اس برتن میں جمع کروا دیے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ اور بھی آزمائش تیار کی تھی۔ اپنے غلاموں سے کہا تھا، یہ ایک موتی جس میں سوراخ نہیں ہے ان کی خدمت میں پیش کرنا کہ اس میں جن اور انسانوں کی مدد کیے بغیر دھاگا ڈال دے۔ دوسرے موتی میں سوراخ ٹیڑھا ہے، اس میں بھی دھاگا ڈالنا ناممکن ہے۔ انہیں کہنا اس میں بھی دھاگا ڈال کر دکھائیں۔ اگر وہ ان سوالوں کو احمقانہ یا ناممکن سمجھ کر غصے میں آ گیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہے۔ اگر اس کا رویہ متحمل اور خوشگوار رہا تو جان لینا کہ وہ معمولی بادشاہ نہیں بلکہ نبی ہیں۔ پھر اس کی بات توجہ سے سننا۔ قاصد حاضر ہوا۔ آپ نے ڈبیا طلب کی۔ اس نے کہا، کھولنے سے پہلے بتائیے اس میں کیا ہے؟ آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے مدد کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک موتی بغیر سوراخ کے، ایک موتی ٹیڑھے سوراخ والا، ان دونوں میں دھاگا ڈالنا ہے۔ تو آپ اپنے درباریوں سے فرمایا، موتی میں سوراخ کون کرے گا؟ دیمک نے کام اپنے ذمہ لیا، اپنے منہ میں ایک بال لیا اور موتی میں ایک سرے سے داخل ہو کر دوسرے سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیمک سے خوش ہو کر فرمایا، تمہیں کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ دیمک نے کہا، اے نبی علیہ السلام، میرا رزق درختوں میں کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کی۔ پھر آپ نے ٹیڑھے سوراخ والے موتی کو سامنے رکھا اور کہا، اس میں دھاگا کون ڈالے گا؟ سفید کیڑے نے بڑھ کر کہا، میں یہ کام کروں گا۔ اس نے دھاگا اپنے منہ میں لیا اور ایک طرف سے جا کر دوسری طرف سے نکل آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کیڑے سے اس کی حاجت پوچھی۔
تو اس کو کیڑے نے کہا اے اللہ کے نبی میرا رزق پھلوں میں رکھ دو۔ اس کی فرمائش اس کی فرمائش بھی رہتی دنیا تک پوری کر دی گئی۔ قاصد تو اس سے پہلے ہی آپ سے مرعوب ہو چکے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد کے استقبال کے لیے دربار سے کوئی 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کی فرش بنانے کا حکم دیا، راستے میں دونوں طرف عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا۔ دربار کو بھی از سر نو ترتیب دیا۔ اپنے تخت کے دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں ایک طرف علماء اور دانشوروں کے لیے، جبکہ دوسری جانب وزراء اور عوام سلطنت کے لیے بچھا دی گئیں۔ چنانچہ جب قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد آئے تو انہوں نے سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا۔ آگے آگے تیموروں کی قطاریں تھیں، پھر جنات کی صفیں تھیں، اور رستے میں ہی حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ دربار پہنچے تو وہاں کی شان و شوکت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو شاہانہ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ قاصدوں نے بیش قیمت تحائف نظر کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے؟ یہ مال و دولت میرے لیے بے معنی ہیں تو مجھے یہ بوقت اور معمولی تحائف دے رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے، پھر جنوں، پرندوں اور ہواؤں کو میرے لیے مسخر کیا۔ میری بادشاہت کی شان و شوکت تو تم دیکھ ہی رہے ہو۔ اس دنیاوی ساز و سامان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ تم اپنے یہ تحائف واپس لے جاؤ اور ایک خطرناک انجام کا انتظار کرو۔ میں انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنوں اور پرندوں کی فوج لے کر حملہ آور ہوں گا جن کا تم مقابلہ نہ کر پاؤ گے۔ تم اپنے ہدیے پر فخر کرو اور اسے اپنے ہمراہ لے کر لوٹ جاؤ۔ قاصد حیران و پریشان ہو کر واپس ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار کے احوال کے علاوہ ان کا اعلان جنگ بھی ملکہ بلقیس کو سنایا۔ ملکہ جان گئی کہ وہ بادشاہ کے علاوہ نبی بھی ہیں، اور اللہ کے نبی اور رسول سے لڑنا گویا اللہ سے مقابلہ کرنا ہے، جس کی جرأت ہم میں نہیں ہے۔